اے لطیفہ عرض کیا ہے۔ امیر سنت لکھتے ہیں کہ آبائی گاؤں کتیانا گجرات کا ایک واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ وہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا، جو کہ 11ویں شریف نہایتی اہتمام سے مناتا تھا۔ ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا، ننھے منھے سیدزادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھا اٹھا کر پھرتا اور انہیں شیرینی وغیرہ خرید کر پیش کرتا۔ اس دیوانے کا انتقال ہو گیا، میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی، سوگوار جب آئے تھے، اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا، غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا۔ کہانی لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے، اس نے پکار کر کہا ڈرو مت، سنو تو صحیح۔ لوگ جب قریب آئے، واہ، لوگ جب قریب آئے تو کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لا مکانی، پیران پیر شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا؟ کیا فرمایا؟ ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا؟ اٹھ اور توبہ کر لے۔ کہانی الحمدللہ عز و جل، مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پیچھے چھٹ گئے۔ اللہ کا ریپرزینٹیٹو دنیا میں کون؟ پیغمبر۔ نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے، جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے۔ دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے، نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا۔ نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کلمہ پڑھاتے، حضور کا چچا تھا، سب سے بڑی ہرڈل بنا ہوا تھا۔ نگاہ کیا مانی؟ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہو گئی ہے، قیامت تک پڑھی جا رہی ہے، ٹوٹ جان تیرے ہاتھ، بدوائیں۔ اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا، آپ کو سفر و حضر میں وضو کروایا کرتا تھا۔ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، یہی گمان کرنا چاہیے تھا۔ اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتنی آپ کو یعنی قرب نصیب ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اسی وقت صحابہ اپنے گھروں میں دوڑے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے مال غنیمت میں سے اٹھا لی تھی کہ خیر ہے اس کی کیا ورت ہے، میں اس کو بغیر اجازت کے گھر لے جاؤں، وہ رسی بھی لا کے رکھتی۔ یہی تو صحابہ کرام کا فرق تھا، سمعنا واطعنا، سنتے تھے اطاعت اختیار کر لیتے تھے۔ یہی فرق ہے صحابی میں اور وابی میں، اور یہی فرق ہے صحابی میں اور بابی میں۔ اسی تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ صحابی تو ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، اس کے ایکویلنٹ ہم نے اس دور کے لیے علمی کتابی یعنی مسلم ہونا چاہیے بندے کو۔ تو ان لوگوں کا معاملات کہاں؟ وہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، عثمان بن مظعون ایک بوڑھے صحابی تھے، ابو الاعلیٰ کہتی ہیں کہ وہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جب آئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان، اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ام الاعلیٰ تمہیں کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ جنت میں ہے؟
ہائے 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 ہائے. اس کا جواب پتہ کیا بنتا تھا آج کے دور میں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے تو ادنا ادنا اولیاء علم غیب جانتے ہیں, کشف القبور جانتے ہیں, جنت و دوزخ کے فیصلے کرتے ہیں, تو میں تو آپ کی صحابیہ ہوں, میں تو اولیاء کی سردار ہوں, میرے پاؤں کی خاک بھی اولیاء سے افضل ہے, تو مجھے نہیں پتا چلے گا نا. اس زمانے سے عقیدے ہوندے ہی نہیں سن. ہائے 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 ہائے, یہی ہوتا ہے نا. وہ ام العلا کہتی ہیں میں اتنی شرمندہ ہوئی اور اتنی پریشان ہو گئی, اور نبی علیہ السلام نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہائے 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 سر, کیا بات ہے. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہی عقیدہ ہوگا جس کو خدا کا تعارف ہوگا. عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں, عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. جس کی عقل ہوگی نا اس کو یہ سوچ آئے گی, جس کو عقل نہیں موجیں مارتا رہے. وہ بے شک کہتا رہے جو میرے سلسلے میں مرید ہوا انشاءاللہ میں اس کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. وہ اللہ کی مرضی ہے جس کو بھیجے. تو سیدہ ام اعلیٰ کہتی ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد نیت کی کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا کروں گی کہ فلاں جنتی ہے. ہائے 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 سر, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ لوگ تو پتہ نہیں کیا, اسی لیے ہم کہتے ہیں بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. وہ صحیح بخاری میں 3617, صحیح مسلم میں 7040 اور مشکات میں 5898. یہ بہت کریٹیکل چیز ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص عیسائیوں میں سے مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا, منشی کے طور پر کاتب وحی رکھ لیا. اس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران خود حضور سے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہوا, پھر آپ کا کاتب وحی بن گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتا تھا. پھر اس پہ تقدیر غالب آئی, کچھ عرصے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا اور کرسچن سے جا ملا, اور وہاں جا کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے, جو میں لکھ دیتا ہوں نا یہ وہی مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ظاہر آپ امی تو تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی لکھواتے تھے پھر وہاں سے پڑھواتے تھے, پھر اس کو خود جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کرتے تھے. کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا تھا, پبلکلی ایسا ہوتا تھا. تو اس نے یہ بات کرنی شروع کی کہ جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے. اسی دوران وہ مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اللہ اکبر, بہت بڑی پروفیسی تھی. اس کے ساتھیوں نے اسے زمین میں دفنایا, صبح لاش باہر پڑی گئی. پھر انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے حضور کے صحابہ نے بدلہ اتارا ہو, اس کی لاش باہر نکالی ہو, حالانکہ ان کی تو یہ تربیت ہی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کافی گہری قبر کھودی اور اس کو دوبارہ دفنایا. صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تیسرے دن انہوں نے اتنی گہری قبر کھودی کہ جتنی کھود سکتے سمجھ لیں, پانی نکلنے تک کی, اور اسے دفنا دیا. پھر صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی تھی. پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غیبی معاملہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا زمین اسے قبول نہیں کرے گی, ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا نا. کاتب وحی تھا, کوئی عام کاتب وحی بھی نہیں جس نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہوئی تھی. تو وہ مرتد ہو گیا. کہ بھائیو یہ بڑا ڈر جانے کا مقام ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے. یعنی کاتب وحی ہونا اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا جس کی لاش ہی اٹھا کے بڑے مار دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کرنے کی برکت سے اس کو بچا لیتا کہ وہ مرتد نہ ہوتا, یہ غلط حرکتیں نہ کرتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس پہ ایسی تقدیر غالب آئی, جو اس نے برے کام کیے اس کا وہ بال اسے چکنا پڑا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار.